वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियंस, आपके लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ज़िंदगी और कारोबार बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हॉरोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। ये महीना अहम कैरियर की कामयाबी का इम्कान रखता है। 10वें घर पर हुक्मरानी करने वाला सूरज 10वें घर में अपनी निशानी में मजबूत और सर बुलंद होगा। कैरियर की खातिर ख्वाह कामयाबियों का वादा करता है। आपकी पेशा वराना हैसियत मजबूत होने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से पहचान में इजाफ़ा और मुमकिना प्रमोशंस होंगी। मुमकिना तौर पर आप तरक्की की दौड़ में सबकत ले जाएंगे। कैरियर में मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। मज़ीद बरा मरीख छठे घर का हाकिम 8वें घर में पोजीशन में होगा, जो आपको कैरियर के चैलेंजेस पर काबू पाने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने का अज़म देगा। 7वें घर पर हुक्मरानी करने वाला मुश्तरी पूरे महीने में 7वें घर में रहेगा, और 7वें घर पर हुक्मरानी करने वाला वीनस महीने के पहले निस्फ में 11वें घर में होगा। ये सफ़बंदी कारोबारी कामयाबी के नुक्ता नज़र को बढ़ाती है। आप तजर्बाकार अफराद से मदद और रहनुमाई की तवक्का कर सकते हैं। इनके मशवरे के ज़रिए अपनी कारोबारी कोशिशों में अहम पेशरफ्त को मुमकिन बना सकते हैं। कारोबारी इम्कानात इस महीने के लिए साजगार हैं, और जब ज़ोहरा 18 सितंबर को 12वें घर में मुंतकिल हो जाएगा तो इसे बैनुल-अक़वामी मंसूबों से मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप अपने कारोबारी मंसूबों को बढ़ाने में कामयाबी के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से इस महीने में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल होने का इम्कान है। महीने के आखिरी हिस्से में 18 सितंबर को ज़ोहरा का 12वें घर में मुंतकिल होने से आपके कारोबार के लिए बैनुल-अक़वामी मंसूबों से मुनाफ़ा भी हासिल हो सकता है। आपके तोसी मंसूबे कामयाब होने के लिए तैयार हैं, जो अहम कामयाबियों के इम्कानात पेश करते हैं। खुलासा ये है कि ये महीना आपको खातिर ख्वाह कामयाबी दिलाएगा। ख़ास तौर पर इस महीने के आखिरी हिस्से में जब ज़ोहरा का 12वें घर में मुंतकिल होना मुनाफा बख्श बैनुल-अक़वामी मंसूबों का बाइस बन सकता है। आप अपनी तोसी हिकमत अमली जामा पहनाने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं, खातिर ख्वाह कामयाबी की उम्मीद को तक़वियत देते हैं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के फ़िनांस की। इस महीने आपके माली हालात मिले जुले रहेंगे। आपकी आमदनी और अखराजात दोनों बढ़ने का इम्कान है। मुश्तरी छठे घर में वाक़या है, आपके अखराजात को मुस्तकिल तौर पर बढ़ा देगा। आपको ऐसे हालात के सामना करना पड़ सकता है जिनमें इजाफ़ी अखराजात की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा तीसरे घर में ज़ोहल का पीछे हटना 12वें घर का मुशाहदा करते हुए ज़्यादा अखराजात का बाइस बन सकता है। ख़ास तौर पर किसी की सेहत से मुतल्लिक अपने बहन भाइयों की मदद के लिए इजाफ़ी माली वसाइल मुख्तस करना ज़रूरी हो सकता है। ताहम 18 सितंबर से शुरू होने वाले महीने के आखिरी निस्फ में 11वें घर का हाकिम ज़ोहरा 11वें घर में वाक़या होगा। आपके माली मामलात में बतदरीज बेहतरी आएगी। इसके अलावा अतारद भी 23 सितंबर से 10वें घर पर काबिज़ हो जाएगा, जबकि सूरज अपनी अलामत लियो में 10वें घर में मुंतकिल होने से पहले इब्तदाई तौर पर 9वें घर में होगा। ये आपकी माली हैसियत को मजबूत और आपके मसाइल को कम करने के लिए तरतीब दी गई हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में अहम सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो एहतियात बरतें, और आगे बढ़ने से पहले अपने ऑप्शंस को एहतियात से जांचना समझदारी है।
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی۔ آنے والے مہینے میں آپ کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مشتری آپ کے زوڈی ایک سائن کا حاکم چھٹے گھر میں ہوگا، جس کا تعلق صحت کے حوالے سے ہے۔ پورے مہینے کے لیے اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ چکنائی والی غذاؤں کو زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں کولیسٹرول میں اضافہ، وزن میں اضافہ یا ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیچھے ہٹنے والا زحل آپ کے 5ویں گھر پر اپنا اثر ڈالے گا، اور مہینے کے شروع میں مشتری چھٹے گھر میں، مریخ 7ویں میں اور مرکری 8ویں میں ہوگا۔ یہ مرکب ابتدائی طور پر جسمانی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے، تاہم جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھتا ہے بہتری کی توقع کی جاتی ہے اور آپ کو صحت سے متعلق فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے باوجود آپ کے زوڈی ایک سائن میں حکمران کی مشکل حالت کی وجہ سے بیماری کا ممکنہ خطرہ رہتا ہے، لہٰذا نشہ آور اشیاء کے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کے بارے میں۔ اگر آپ فی الحال ایک رومانوی رشتے میں ہیں تو لگتا ہے کہ یہ مہینہ آپ کے حق میں ہے، اگرچہ کچھ معمولی اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں۔ پورے مہینے کے 5ویں گھر میں راہو اور 11ویں گھر میں کیتو کے ساتھ مہینے کے پہلے نصف میں بھی 11ویں گھر میں زہرہ ہوگا۔ 5ویں گھر پر نظر رکھتے ہوئے یہ آسمانی انتظام آپ کے تعلقات میں پیار، محبت اور باہمی افہام و تفہیم کے جذبات کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا، تاہم یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ محتاط رہیں اور اپنے ساتھی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ کا رشتہ نسبتاً نیا ہے تو احتیاط سے کام لیں، کیونکہ خود غرضی ان کی طرف سے کچھ خود غرضانہ رویے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں چوکنا رہنا ہی دانش مندی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ ہم آہنگی کی مدت کا امکان پیش کرتا ہے۔ 7ویں گھر کے حاکم زہرہ کا 7 ماہ کے پہلے نصف کے دوران 11ویں گھر میں پوزیشن آپ اپنے شریک حیات کے ذریعے مالی فوائد کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مشتری پورے مہینے میں آپ کے 7ویں گھر پر نظر کرے گا، آپ کے ازدواجی رشتے کی مٹھاس کو بڑھا دے گا۔ آپ اور آپ کی شریک حیات دونوں آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے اور آپ کا رشتہ مزید مستحکم ہوگا۔ آپ کا جیون ساتھی آپ کے خاندان کی خوشی میں اہم کردار ادا کرے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ اس طرح امکان ہے کہ آپ یہ مہینہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ازدواجی خوشیوں میں گزاریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ یہ مہینہ خاندان سے متعلق تجربات کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ عام طور پر مشتری دوسرے گھر کا حکمران آپ کے تیسرے، پہلے اور 11ویں گھر کی نگرانی کرتے ہوئے 7ویں گھر میں کھڑا ہوگا۔ خاندانی معاملات کو سنبھالنے میں آپ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا، جیسا کہ آپ کے جیون ساتھی کی شراکت جو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، تاہم مریخ جو 8ویں گھر میں واقع ہے دوسرے گھر پر گہرا اثر ڈالے گا، جو ممکنہ طور پر خاندان کے اندر کچھ گرما گرم بحثوں کا باعث بنے گا۔ اس کے باوجود آپ خاندانی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زحل پورے مہینے میں 4تھے گھر میں پیچھے کی حالت میں رہے گا اور مہینے کے پہلے نصف میں سورج اپنے زوڈی ایک سائن میں 10ویں گھر میں کھڑا ہوگا۔ یہ آپ کے والدین کے لیے صحت کے کچھ چیلنجز لا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ خاندان کے لیے مالی بہتری کی مدت کا بھی آغاز کرے گا، جس میں ممکنہ طور پر نئے اثاثوں کا حصول شامل ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں گے اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق مدد فراہم کریں گے۔ ان کی محنت اور مثبت شراکت خاندان کے لیے خوشیاں لائے گی۔ مہینے کے آخری نصف میں آپ کے والدین کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔